آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بندگی کے چند نمونے. اظہار عبودیت جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرتے، اس کے چند نمونے. نمبر 1، روایت ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا داخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جس وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بندگی کے اظہار میں ڈٹ جایا کرتے. احیا اللیل، رات بیدار ہوتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، وجد وشد المئزر، اور باقیوں کو جگاتے اور خوب کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلی عبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقہ سے پیش کیا کرتے تھے. ایک دوسری روایت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. بندہ مومن جو صحت مند ہے، بندہ مومن جو صحت مند ہے یہ کمزور مومن سے بہتر ہے. بندہ مومن جو صحت مند، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند بندہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کو جو اختیار کرتا ہے یہ بہتر طریقہ سے اختیار کر سکتا ہے بنسبت کمزور اور ضعیف کے. جیسے ضعیف آدمی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تکڑا صحت مند بندہ جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. تو اظہار بندگی میں صحت مند مومن جو ہے وہ بہتر امور بندگی بجا لاتا ہے. اس لیے اپنی صحت کا خیال، اپنی طبیعت کا، کہ طبیعت کو متوازن رکھا جائے. تو اپنی طبیعت کو متوازن رکھنے کے لیے جہد کرنا، کھانا پینا، سیر کرنا، جانا آنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکرانے کا ایک طریقہ ہے، شکریہ کا ایک طریقہ ہے. تو حضور نے فرمایا جو قوت والا مومن ہے یہ بہتر ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ ضعیف کی بنسبت پسند بھی زیادہ ہے. یہ بات بھی ہے. ایک وہ بندہ ہے جو عبادت کرتے کرتے ہی ضعیف ہو گیا، اب وہ عبادت نہیں کر سکتا، مگر لطف کی بات یہ ہے، اب مثلا ایک آدمی ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اب گھٹنوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب وہی لکھا جائے گا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے. ایک آدمی خوب عبادت کرتا تھا مگر اب نہیں کر پاتا، تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ اگر صحت مند ہوتا تو اس نے وہی کام کرنا تھا جو پہلے کرتا رہا، لہٰذا اگرچہ اب وہ بجا آوری نہیں بھی کر سکا تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھنا ہے جو یہ جوانی کے عالم میں کیا کرتا تھا، صحت مندی کے عالم میں کیا کرتا تھا، مضبوطی کے عالم میں کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وفی کل خیر. دیکھو دونوں بہتری تو دونوں میں نا، ایک بندہ مومن کمزور ہے، ایک تکڑا طاقت والا ہے، لیکن بہتری دونوں میں ہے. ثواب پھر زیادہ دستیاب ہو جاتا ہے اس بندے کو جو صحت کے ساتھ بجا آوری زیادہ کرتا ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. کبھی عاجز نہ ہو جایا کرو، تھکے ماندے ہیں جیسے بھی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں پر جو نفع دینے والی ان میں حریص بنے رہو، ان میں حریص بنے رہو. حرص بدستور ایک ہے دولت کی حرص، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات کی حرص، ایک ہے نیکی کے کاموں کی حرص.
یہاں پر ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جس چیز نے آپ کو نفع دینا ہے قبر میں، حشر میں، بندگی کے اندر، آپ اس کو اختیار کیے رکھیں۔ اور یہ کبھی بھی بندہ مومن نہ کہے اوہو اگر میں یہ کر لیتا نا تو پھر یہ ہو جانا تھا۔ یہ بہت بڑی شیطانی چال ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فلا تقل لو انی فعلت کان کذا، اوہو اگر میں یہ کام کر لیتا پھر یہ ہو جانا تھا۔ جیسے کاروباری بندے کہتے ہیں اگر میں یہ سودا لے آتا نا تو مجھے نفع بہت ہونا تھا۔ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی چکر ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ بھئی رب الجلال نے آپ کو دینا ہی اتنا تھا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ وہ شیطان کے جال جو ہوتے ہیں نا، شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے لفظ او کاش کہ میں یہ کر لیتا، اوہو یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ سمجھ لیں کہ شیطان آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ ہونا وہی تھا جو ہونا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن قل قدر اللہ، کہنا ہے تو یوں کہو دیکھو بھئی اللہ نے جو میرے حصہ میں رکھا ہوا تھا نا وہ مجھے عطا کر دیا، مجھے زیادہ ملنا ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے زیادہ مل جاتا، اور جتنا ملنا تھا اس سے کم مجھے مل سکتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں جب سے میں تو 4 چیزیں مجھے ملی ہیں تو میں باقی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رزق متعین ہے، نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جتنا کتنا دستیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے، باقی سے میں بالکل بے نیاز ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ میرے معاملات کی نگرانی فرما رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، میں اس کے سامنے ہوں۔ تو اب جب میں اس کے سامنے ہوں اور وہ میرا کفیل ہے، اب مجھے ویسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ایک توجہ پیدا ہو گئی۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ اس کے سامنے جھکوں۔ تیسری بات جو ہے، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو وہ آ جائے گی، تو اب میں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے مجھے ویسے ہی اللہ سے شرم آ گئی۔ اب میں جب کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میرا اللہ کیا کہے گا، میں نے تجھے کہا یہ تھا اور کرتا یہ رہا، تجھ سے مطالبہ میں نے یہ کیا تھا اور تو نے ادائی یہ کی ہے، دنیا والے نے توقع تم سے یہ رکھی تو تم نے یہ کیا۔ کہتے ویسے ہی مجھے اللہ سے شرم آ گئی۔ اب میں جتنے کام کرتا ہوں اللہ سے شرما کے کرتا ہوں۔ لو یہ 4 چیزیں، کہتے ہیں 4 سودے مجھے رب کی بارگاہ سے مل گئے ہیں، اب میں بے نیاز ہو چکا ہوں۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر یہ شیطانی چکر کو یوں نہ آنے دیا جائے اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ شیطانی چکر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بس اتنا کہا جائے قدر اللہ نے جتنا مقدر کیا ہوا تھا وہ اس نے مجھے اتنا ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہے کہ آپ زندگی بھر آپ نے ایسے اقدامات لیے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف توجہ کے حوالے سے انتہائی زیادہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات، دیکھیں جب بندہ اپنی من مانیاں کرتا ہے نا تو اس کے بعد ایک شے چھپی ہوئی ہے، وہ ہے جہنم، وہ ہے آگ۔ اپنی من مانیاں کرنے میں بڑے مزے آتے ہیں، بڑے لطف آتے ہیں۔ جب وہ بندہ اپنے 5 حواس ظاہری جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو بڑے مزے لیتا ہے۔ شاید میں نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو کسی اور نے ابھی نہیں دیکھا، میں نے وہ کچھ سن لیا ہے جو کسی اور نے نہیں سنا، حالانکہ ہے کیا حجبت النار بالشہوات۔ اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے، بندہ گرتا کہاں پر ہے؟
الیاذ باللہ، اس کے بعد جہنم چھپی ہوئی ہے، آگ چھپی ہوئی ہے، بندہ اس میں گر جاتا ہے۔ نمبر 2، وحجبت الجنت بالمکارہ، بندہ ایسے کاموں کو سر انجام دیتا ہے جو طبیعت نہیں چاہتی۔ وضو، سردیوں میں وضو طبیعت نہیں چاہتی مگر کرتا ہے۔ ان دنوں میں اٹھ کر آنا مسجد میں، گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، طبیعت نہیں کرتی مگر وہ کرتا ہے، طبیعت کے خلاف کر رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ چیزیں جس کی طبیعت تقاضا نہیں کرتی بلکہ قدرت تقاضا کرتی ہے، اللہ جل جلالہ تقاضا کرتا ہے، جب بندہ اس طرف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وحجبت الجنت، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فدا ہوا جاتا ہے کہ اوہ واہ، وہ یہ تو سامنے جنت کھڑی ہوئی، میں تو جنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بس دو چیزیں ہیں، اپنی من مانیاں کرتا ہے جہنم سامنے آ جاتی ہے، رب کی من مانیاں کرتا ہے جنت سامنے آ جاتی ہے، اور اگر اپنی من مانیاں کرتا ہے تو جہنم سامنے آ جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔